بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سارے یہ لوگوں کو دیکھ کے بڑا جیسے سب ذکر کرتے ہیں کہ آئی فیل لائک آئی ایم کمنگ بیک ٹو مائی اون چیمبر اینڈ مائی اون پلیس اینڈ مائی اون فرینڈس. تو ماگدہ صاحب بیٹھے ہیں, صابر بیٹھا ہے, مجید صاحب بیٹھے ہیں, بلوانی صاحب اینڈ زبیر حبیب صاحب. ان سے تو میں ان ٹچ رہتا ہوں, سی پی ایل سی کوئی نہ کوئی کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو اور سارے آپ کے جو ہمارے عہدیداران ہیں چیمبر کے. بٹ میں ہسٹری دیکھ رہا تھا چیمبر کی, شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو اس ہسٹری کا, مجھے بھی پتہ ہے, بٹ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے 1934 میں اس چیمبر کا وزٹ کیا اور افتتاح کی. اینڈ اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم نون ایز دی مرچنٹس ایسوسیشن. اور اس کے بعد قائد اعظم وزٹڈ دس چیمبر ان 27 اپریل 1948. اینڈ دین آنورڈ 1959 میں اس کو 4 باڈیز کو امیلگمیٹ کیا اور کراچی چیمبر بنی. تو یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیمبر کو نہیں ہے. دس از اونلی کراچی چیمبر جس کو یہ اعزاز. اور وین آئی لک ایٹ مائی اون ہسٹری, مائی گرینڈ فادر واز اے ممبر آف دس چیمبر, my father was a member of this chamber, and now we are the third generation which is a member of this chamber. So I feel proud ji, I feel proud to come here, I feel proud to listen to the issues. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیمبرز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. جو میں دنیا میں, ٹرکی میں, دوسرے ملکوں میں چیمبرز کا رول دیکھتا ہوں, وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ رول نہیں ہے. ہمارے یہاں چیمبرز کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں چیمبرز کا گورنمنٹل رول کوئی نہیں. حالانکہ آئی ریممبر اردوان صاحب جب ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو فیڈریشن آف چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ہی از دا نمبر 1 انوائٹی ان ہز وزٹ ویر ایور ہی گوز, ریگارڈلیس اٹ از اے بزنس وزٹ, اٹ از اے پولیٹیکل وزٹ. اور وہ ٹوپ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیڈریشن ان کی جو چیمبر آف کامرس ہے. اینڈ جب بھی میری ان سے انٹریکشن ہوتی تھی, کہتا ہے وداؤٹ آور کنفرمیشن مسٹر پریزیڈنٹ اردوان ڈز ناٹ ٹریول. سو یہ امپورٹنس ہے ایک بزنس چیمبر کی ٹرکی میں. اسی طرح آپ دوسرے ملکوں میں بھی چلے جائیں تو چیمبرز کی امپورٹنس پولیٹیکلی بہت زیادہ ہے. ناٹ اونلی کہ جی بزنس ایشوز میں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل ایشوز میں بھی انکلوڈ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیمبرز کی امپورٹنس ہمیں صرف بجٹ تک محدود نہیں رکھنی چاہیے, ایف بی آر تک محدود نہیں رکھنی چاہیے. اس کا لیول اور اس کا انٹرسٹ ہمیں اور بڑھانا چاہیے. ہر میٹنگ میں چیمبر کے لوگ انوالو ہونے چاہیے, بیکاز دے نو دا گراؤنڈ ریالٹی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کبھی کبھی جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بابو اور ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں, یار آپ نے کبھی دکان چلائی ہے, یا آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے زندگی میں, کبھی کوئی بزنس کیا ہے؟ واٹ ڈو یو نو آف دا گراؤنڈ ریالٹی؟ تو یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دے نو دا گراؤنڈ ریالٹی. ان کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو ان کو بھگتنا پڑتا ہے ایک دکان چلانے کے لیے, ایک انڈسٹری چلانے کے لیے, اور کتنے نوٹسز ان کو بھگتنے پڑتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹ ان کو بھگتنے پڑتے ہیں. آپ لوگوں کو یہاں کمرے میں بیٹھ کے کیا پتہ کہ ہاؤ بزنس از ڈن ان پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ انٹریکشن کریں گورنمنٹ کے ساتھ, زیادہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ ہو. اور سملرلی سینٹ میں بھی میری یہی کوشش رہی ہے. ماگدہ صاحب از بین اے وٹنس کہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو گورنمنٹ فیلڈ ٹو ریزالو, اور میں نے ان کو کہا کہ جی گورنمنٹ فیلز ٹو ریزالو تو وی ول انشاءاللہ ریزالو اٹ. اور ماگدہ صاحب از وٹنس کہ وہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اور بائی دا گریس آف گاڈ ہماری اس وقت میں چیئرمین فائنینس کمیٹی تھا, ہم نے وہ ایشو ریزالو کیا اور امپلیمنٹ کروایا. یہ نہیں کہ صرف ریزالو کیا, اٹ واز امپلیمنٹڈ. اور سملرلی پھر آپ کے ہمارے سب دوست ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, وین ہی کیم ان, تو مفتاح اسماعیل صاحب بینگ ایز فائنینس منسٹر میرے پاس آئے اور کہتے ہیں, سلیم بھائی آپ نے یہ ریزالو کیا تھا جی آئی ڈی سی کا ایشو, ان کا یہ ایل این جی اسٹیشنز کا, تو یہ انڈسٹری کا بھی کر دیں. بٹ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ مہینہ رہ گیا تھا گورنمنٹ کے جانے میں, مہینہ رہ گیا تھا بجٹ جانے میں. میں نے کہا مفتاح اگر آپ یہ ایشو پہلے لاتے تو ہم شاید یہ بھی حل کرا دیتے کمیٹی لیول پہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز آپ کے ریزالو نہیں ہوتے، زبیر صاحب پلیز ڈونٹ، ایکچولی پارلیمنٹ کا اتنا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے، پارلیمنٹ اونلی انٹریکٹس ود گورنمنٹ. But when I came as chairman finance committee, I remember کہ I started calling people to the committee. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، چاہے وہ زیرو ریٹنگ ہو، چاہے وہ گیس کے ایشوز ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر منسٹری کے لیے ایک کمیٹی موجود ہے. تو آپ مجھے لکھیں اینڈ ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک اپ دوز ایشوز ان دوز کمیٹیز اینڈ یو کم اینڈ میک ریپرزینٹیشن ٹو دوز کمیٹیز، بیکاز اس میں اکراس دا بورڈ سارے سینیٹرز موجود ہوتے ہیں ساری پارٹیز کے. دے کین لسن ٹو یور ایشو، دے کین انڈرسٹینڈ دیٹ ایشو اینڈ دے کین ریز اٹ ان دا ہاؤس کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے اور گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں یہ زیرو ریٹنگ کا ایشو تو میں 20 سال سے 25 سال سے جب سے مجھے ہوش آئی ہے میں یہ زیرو ریٹنگ کا ایشو سنتا آتا ہوں، اور ہر گورنمنٹ آتی ہے کوئی زیرو ریٹنگ ہٹا دیتی ہے، کوئی زیرو ریٹنگ لے آتی ہے، کبھی ود ان دا گورنمنٹ زیرو ریٹنگ آتی ہے اور ود ان دا گورنمنٹ زیرو ریٹنگ چلی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیرو ریٹنگ کا ایشو ونس اینڈ فار آل ریزالو ہونا چاہیے. آپ آئیں انشاءاللہ، وی ول کال ایوری بڈی. رزاق صاحب سے بھی میں بات کروں گا، فائنانس منسٹر سے بھی میں بات کروں گا، ان کو بھی میں کہوں گا کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں. تو انشاءاللہ وی ول ٹیک اپ دس ایشو. جہاں تک دوسرا جو ایک کور ایشو مجھے نظر آیا وہ سائٹ ایسوسیشن کا ہے. آپ کو یاد ہوگا ماگدہ صاحب، آپ بھی تھے، زبیر آپ بھی تھے، سی ایم ہاؤس میں میں نے میٹنگ ارینج کرائی تھی اور ایگزیکٹلی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا سائٹ ایسوسیشن. میں ہر جگہ جاتا ہوں سیالکوٹ چیمبر کی ایگزامپل دیتا ہوں. سیالکوٹ چیمبر کی میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں، ایئرپورٹ بنانا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا وائبل نہیں ہے، ہم ایئرپورٹ نہیں بنائیں گے. سیالکوٹ چیمبر کیم، اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اس وقت ایز فائنانس منسٹر ان کو پیسے دیے سیالکوٹ چیمبر کے لیے. انہوں نے، اٹ واز اے ہیوج ٹاسک بٹ دے ٹک اوور اور ایونچولی سیالکوٹ چیمبر ایئرپورٹ واز میڈ. اسی طرح انہوں نے وہاں ڈرائی پورٹ بنایا. اسی طرح آج سیالکوٹ چیمبر نے ایئر لائن لانچ کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور اٹ از، اگر ایک سیالکوٹ چیمبر کمپیئر ٹو کراچی چیمبر کیا ہے بٹوین یو اینڈ می، ناٹ ایون 1%، ناٹ ایون 2% آف کراچی چیمبر. تو یہ جو آج آپ سائٹ ایسوسیشن، آپ اس سے آگے بڑھیں. میں تو کہتا ہوں آپ میجر پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میجر مجھے پروپوزل دیں، میں آپ کو خود ایکسیپٹ کروا کے دوں. مگر صرف یہ کہہ دینا کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ نہیں کرتی. اور اس وقت مجھے میٹنگ میں یاد ہے میں نے آپ کو لیڈا کی ایگزامپل دی تھی، جب میں بنا وہاں پریزیڈنٹ تو لیڈا کا یہی حال تھا جو آپ نے مجھے ابھی دکھایا. میں نے سب کو اکٹھے کیا، میں نے کہا بھائی یہ لیڈا سے نہیں چلنا، وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اوور. ہم نے ایک کمیٹی بنائی وہیں چیمبر میں، ہم نے ریسورسز دیکھے چیمبر کے اور سارے لوگوں کے جو کنیکٹڈ تھے لیڈا میں، اینڈ وی کلیکٹڈ دوز ریسورسز. اور ساری روڈیں، سارا ویسٹ مینجمنٹ وہ چیمبر نے ٹیک اوور کر لیا، اور وہ ڈائریکٹ پیمنٹس ہم نے لی اور ہم نے اس کو، آپ آتے اس زمانے میں، اب خیر میں چلا گیا اس کے بعد، بٹ دا تھنگ از کہ یہ چیزیں اگر آپ لے کے آئیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو آئی ایم دیر، آئی ول انشور کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو کرے اور آپ کریں. تو آپ صرف سائٹ ایسوسیشن پہ مت رکیں. میں تو کہوں گا کہ پوری ویسٹ مینجمنٹ کراچی چیمبر آ کے ایگریمنٹ کرے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں تو چاہوں گا کہ آپ جتنے کام سمجھتے ہیں آپ کراچی میں کر سکتے ہیں، آپ پلیز آئیں، میں آپ کی خود بیٹھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرواؤں گا. اینڈ آئی کین اشور یو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ول بی ویری ہیپی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی، کیونکہ میں ایک میٹنگ میں تھا جہاں سارے آپ کے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے اور زرداری صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ کچرا مت اٹھاؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود جا کے کچرا اٹھاؤں تو وہ تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کس کو منع کیا ہے کہ آپ کچرا نہ اٹھاؤ؟ میں نے کس کو منع کیا ہے کہ آپ روڈیں نہ بناؤ؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل، دیکھیں کوئی بھی پولیٹیشین یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی گورنمنٹ کی بدنامی ہو. کوئی بھی پولیٹیشین نہیں چاہے گا، میں نہیں سمجھتا. تو اگر کوئی گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کراچی چیمبر سامنے آئے، آپ مجھے پروپوزل دیں، میں انشور کروں گا کہ یہ چیزیں ہوں. میں آپ کے ساتھ سائٹ بھی وزٹ کروں گا، میں آپ کی 10 دفعہ سی ایم کے ساتھ میٹنگ ارینج کراؤں گا.
میں منسٹرز کو آپ کے یہاں لے کے آؤں گا, جو آپ چاہتے ہیں میں کروں گا, مگر آپ پہل کریں. میں چاہتا ہوں کراچی چیمبر پہل کریں. دوسرا آپ نے وہ سیل ٹیکس کا ذکر کیا اے کیو خلیل صاحب نے, وہ دیکھیں یہ ایشو مجھے پتا ہے کہ یہ ایک بیٹل چل رہی ہے بٹوین ایس آر بی اینڈ, بٹ اس میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو لا ہے نا وہ ہے کہ آل سروسز ٹیکسز آر ٹو بی کلیکٹڈ بائی دی لوکل اتھارٹی. اب ایف پی آر کئی جگہ ان کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ جی ہم کلیکٹ کریں, ہم اس میں ہماری جو ریونیو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے اور ہم اس میں کسی طریقے سے آئیں. تو یہ ڈسپیوٹ کافی عرصے کا چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی حل ہوگا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر اس کو ٹیک اپ کریں گے آن چیمبر لیول, تو میں ایس آر بی چیئرمین کو بھی بلا لوں گا, ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی بلا لوں گا اپنے آفس میں, اینڈ وی ول سٹ ڈاؤن اینڈ سیٹل دس ایشو فار یو. آپ یہ سمجھیں کہ جی مائی آفس از یور آفس, بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انڈیویجولی کوئی مسئلہ ہو اور آپ کا کوئی چیمبر لیول پہ مسئلہ ہو, پالیسی ایشو ہو, جسٹ پک اپ دا فون اینڈ کال می, جسٹ پک اپ دا flight and come to Islamabad and meet me and tell me and I will go out of the way to resolve your issue. بلکہ وورا صاحب ادھر نہیں ہیں, تو وورا صاحب جب بھی آتے ہیں, ہمارے وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے, آئی ڈونٹ نو اور کون تھا ان کے ساتھ, مگنا صاحب آپ تھے پتہ نہیں, اور کوئی تھا, سوری وہ غنی عثمان تھے, غنی عثمان اور وورا صاحب آئے تھے, تو وہ ان کا بھی کوئی ایشو تھا جس کے لیے وہ آئے تھے. مجھے فون کیا کہ آپ ہیں, ہمارا کام نہیں ہو رہا تو ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یو مسٹ ٹرائی, اینڈ آئی ایم شیور کہ وی ول کم اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشن. اور سینٹ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ جی چیلنج کرتے ہیں, چیلنج کی بات نہیں ہے, بات ہے کہ پارلیمنٹس دنیا میں کیا کام کرتی ہیں. پارلیمنٹس دنیا میں گورنمنٹس کو اوورسی کرتی ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اوورسی کرتی ہیں. اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے. تو یہ ایک پارلیمنٹ کا فنکشن ہے. پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹس کرتی کیا ہے, دے اونلی تھنک کہ یہاں صرف اسپیچز ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہاں سیریس لیجسلیشن ہوتی ہے, سیریس ڈبیٹ ہوتی ہے. اور آپ کے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جس میں کمپنی آرڈیننس, نیا کمپنی بل پاس ہوا, اس میں ویکس اینڈ ویکس ہماری میٹنگس چلی, بزنس کے ساتھ, کارپوریٹس کے ساتھ, سب کے ساتھ. تو دیر از لاٹ آف ورک دیٹ ٹیکس پلیس ان پارلیمنٹ, جو کہ ہم ایڈورٹائز نہیں کرتے بٹ اٹ ڈز ہیپن. تو ہر کمیٹیز اپنا رول پلے کرتی ہیں, ہر سینیٹر اپنا رول پلے کرتا ہے. مگر میں جو یہ اوور سینگ آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, یہ بڑا ایک اور امپورٹنٹ رول ہے جو کہ کئی کمیٹیز ہماری ایکٹیو ہیں, وہ کرتی ہیں, کئی نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ ان کمیٹیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں بائی کمنگ ٹو دیم, بائی ٹیلنگ دیم کہ جی سر یہ ایشو ہو رہا ہے ایف پی آر کے ساتھ, یہ ایشو ہو رہا ہے سی سی پی کے ساتھ, چاہے وہ انڈیویجول ایشو ہو چاہے وہ پالیسی ایشو ہو, تو اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اینڈ سم ٹائم لیٹ می ٹیل یو وٹ آئی ہیو نوٹس کہ گورنمنٹ آلسو نیڈس ہیلپ, اور وہ ہمارے پاس آتے تھے. لاسٹ جب میں چیئرمین فائنینس کمیٹی تھا, وہ ہمارے پاس آتے تھے کہ سر اس کا کوئی حل آپ نکال دیں. تو اگر وہ پارلیمنٹری طریقے سے حل نکل سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نکالیں گے, آپ کے انٹرسٹ میں نکالیں گے, پاکستان کے انٹرسٹ میں نکالیں گے. تو اس سے آپ بالکل گھبرائیں نہ کہ اگر آپ میرے پاس آ گئے تو پتہ نہیں آپ کے پیچھے گورنمنٹ پڑ جائے گی. ایسا قطعی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور گورنمنٹ کین ناٹ گو آفٹر اینی بڈی جسٹ بیکاز یو آر کمنگ ٹو دا پارلیمنٹ, ایسی کوئی بات نہیں. اٹ از ناٹ اے کمپلین, یو نیڈ بیسیکلی ہیلپ, اینڈ ایٹ ٹائمز ایز آئی مینشن گورنمنٹ نیڈس ہیلپ. تو یہ جو ایک امپریشن ہے اس کو آپ بالکل نکال دیں کہ پارلیمنٹ میں آنے سے کوئی پرابلم ہوگی. دوسرا, جہاں تک آپ ایک سن رہے ہوں گے جو میں ہر جگہ مینشن کرتا ہوں, نیب کا ایشو آج کل بڑا چل رہا ہے. نیب کا ایشو کافی عرصے سے میرے پاس کئی کمپلینز آتی رہتی ہیں نیب کی کہ جی ہمیں یہاں سے اٹھا لیا, انڈر انوائسنگ کے نوٹس آ گئے, پراپرٹی سیل کے نوٹس آ گئے, اس کے نوٹس آ گئے, اس کے نوٹس آ گئے. تو میں نیب چیئرمین کو بتاتا رہا کہ جی یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ نوٹسز نہیں آنے چاہیے, اور نائدر پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی تنگ ہے ڈفرینٹ ایجنسیز سے ڈیل کرتے ہوئے, اب اس کے اوپر نیب آ جائے گی. تو نیب شوڈ ناٹ انوالو ان پرائیویٹ سیکٹر, نیب شوڈ اسٹے with public sector, with government sector.
جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے, جس کے لیے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اب جب آپ نیب بزنس میں چلی جاتی ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنا ڈکلیئرڈ بزنس ہے اور کتنا انڈکلیئرڈ بزنس ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کس کے پاس ٹریڈنگ اکاؤنٹس ہیں, کس کے پاس نان ٹریڈ, سب آپ مطلب وی آر آل پارٹ آف دا سیم اکانومی. اب یہ کہنا جائے کہ نہیں جی یہ تو پلاٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کا تھا, آپ نے کیسے اس کی رجسٹری 2 کروڑ کی کرا دی؟ بھائی یہ تو سسٹم ہے یہاں کا, یا تو آپ یہ اوور آل اسٹرکچر چینج کریں تب یہ معاملہ صحیح ہوگا. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ 8 کروڑ کا حساب دیں, وہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ بھائی یہ آپ کی 70% 60% اکانومی انڈکلیئرڈ اکانومی ہے, آپ کا سسٹم ہی سارا ایسے ہی ہے, آپ کیا لوگوں سے یہ اکاؤنٹ مانگتے پھر رہے ہیں؟ تو میرا صرف کہنے کا مطلب ان کو یہ ہے کہ آپ بزنس کو نہ چھیڑیں. اگر جیسے جیسے یہ اسٹرکچر چینج ہوگا, اکانومی ایک ڈکلیئرڈ اکانومی بنے گی, پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی آپ ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر اس طریقے سے آپ کریں گے, نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا, نہ کوئی پیسے بینکوں میں رکھے گا, نہ کوئی جو ٹریڈنگ اکاؤنٹس بھی تھے وہ بھی لوگ بند کر دیں گے, وہ یا گھروں میں پیسے رکھیں گے یا آفسوں میں پیسے رکھیں گے یا لاکرز میں پیسے رکھیں گے. تو یہ تو ایک اور پیسہ آؤٹ آف سرکولیشن چلا جائے گا بینکوں سے. اور بینک کے پریزیڈنٹس بھی اس چیز سے بڑے پریشان ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمارے جو ٹریڈنگ اکاؤنٹس ہوتے تھے ان میں وی یوز ٹو ہیو مور منی ان دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ دین ان دی آفیشیل اکاؤنٹس. تو اب وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس, اب آپ کہتے ہیں جی وہ چھولے والے کا اکاؤنٹ تھا, وہ جی فلانے والے کا اکاؤنٹ تھا. تو بھائی وہ جس کا بھی اکاؤنٹ تھا, آپ کا کیا لینا دینا اس, میرا پوائنٹ یہ, آپ کا کیا لینا دینا ہے. تو جو بھی غلط کیس ہو, صحیح کیس ہو بزنس مین کا, وہ نیب کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ کراچی چیمبر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ نیب چیئرمین گئے اسلام آباد چیمبر, اور انہوں نے جا کے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کن کے کیسز ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, کن بزنس مینوں کو ہم بلا رہے ہیں اور کیوں ان کو ہم تنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے وہاں ایک ڈیسک کا اعلان کیا, اور میں چاہوں گا کہ کراچی بھی وہ آئے, اور کراچی بھی آئیں اور یہاں بھی ایک ڈیسک کا اعلان کریں کہ if anybody is facing any problem, he has promised to come, so it's very good. تو میں as long as he realizes, دیکھیں اگر میرے انیشیٹو سے نیب realizes کہ there is a problem with NAB and the business community, تو I have achieved my target میرے حساب سے. باقی وہ میرے پہ اگر کیس بنانا چاہتے ہیں تو وہ 10 کیس بنائیں. I am a politician, I am in political government, it doesn't matter, these things don't matter to me. مگر بزنس مین کو, بلکہ میں تو ان کو کہوں گا کہ جتنے کیس بزنس مین کے وہ سارے میرے پہ بنا دیں اور بزنس مین کو چھوڑ دیں کیونکہ ایٹ لیسٹ میں تو ڈیل کر سکتا ہوں نا, بزنس مین کہاں ڈیل کرے گا بیچارہ, وہ تو کہے گا میری جان چھوڑو. اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا بھی تھا کہ میں اگر بزنس مین ہوتا تو میں بھی یہی کہتا جا کے کہ جی مکہ کرو جی, میری جان چھوڑو, مجھے تو روز دھندا کرنا ہے. تو میں یہ میرا صرف جو موٹیو ہے نیب کے ساتھ وہ صرف یہ ہے کہ بزنس کے ایمبٹ سے یہ باہر نکل جائیں. باقی تو سیاست ہے, وہ چلتی رہی. تو آئی تھینک یو ویری مچ جی, آپ لوگوں نے بلایا, مجھے یاد کیا, اور جو جو چیزیں آج آپ نے ریز کی ہیں ڈیفینیٹلی وہ میں ریز کروں گا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز کو بھی نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا. سائٹ کی وزٹ بھی ہوگی, اور جو جو چیزیں مینشن کی گئی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.